بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر۔ ناظرین، جلد ہمارے جسم کا ایک اہم عضو ہے اور جلد کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ڈرائی موسم میں اور سرد موسم میں اسکن کی کافی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتے ہیں اور اسکن کافی خشک ہو جاتی ہے۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے ایک ماہر ڈرماٹولوجسٹ جو فارمر پریزیڈنٹ رہے ہیں پاکستان ڈرماٹولوجی ایسوسی ایشن کے، ڈاکٹر خورشید علوی، جو آج ہمیں بتائیں گے کہ ڈرائی موسم میں اور خشک موسم میں اسکن کی بیماریوں سے کیسے بچنا ممکن ہے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ سنڈے کے دن ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اتنے اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ یہ ہمیں موقع دیا ہے۔ سر بتائیے گا کہ جو ڈرائی ویدر چل رہا ہے اور کافی یعنی خشک ہوائیں چل رہی ہیں، اس میں اسکن کافی ڈرائی ہو جاتی ہے، تو کیسے بچا جا سکتا ہے بیماریوں سے؟ جی سردی کا موسم تو ویسے خشکی لاتا ہے، بالکل، ہاتھوں پہ، پیروں پہ، جسم پہ، سر کے بالوں کے اندر یہ خشکی لاتا ہے۔ اس کا مداوع کیا جانا چاہیے مختلف طریقوں سے، اور بڑے آسان اور کم پیسوں سے اس پہ اوورکم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سردی کے موسم میں مخصوص قسم کی جلدی امراض بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں الگ قسم کے مخصوص بیماریاں ہوتی ہیں اور گرمیوں میں الگ ہوتی ہیں۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سردیوں کی مناسبت سے بات کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ سردی میں سب سے پہلے تو یہ جلد خشک ہو جاتی ہے، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں یا بوڑھے ضعیف لوگ ہوں، ان کی جلد خشک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم پر خارش کا احساس ہوتا ہے اور جسم سے ایک خاص قسم کی بھوسی نکلنے لگتی ہے کھجانے کی وجہ سے۔ تو اس کا سب سے بہتر علاج یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ روزانہ نہانا چاہیے کسی مائلڈ سوپ سے، جو بہت تیز سوپ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہانے کے بعد ہم اپنے جسم پہ کوئی بھی اچھی چکنی چیز لگا لیں۔ مثال کے طور پہ سب سے اچھی جو ہے، سب سے سستی ہے، وائٹ پیٹرولیم جیلی ہے۔ آپ اس کے ساتھ لیکوڈ پیرافین ملا کر آدھی کوانٹٹی لیکوڈ پیرافین اور آدھی کوانٹٹی وائٹ پیٹرولیم جیلی کو ایک ساتھ مکس کر لیں یا گرم کر کے اپنے ایک جار میں رکھ لیں۔ اچھا، ایسا نہ کریں، بلکہ کریں یہ کہ رات کو اس دونوں کو ہلکی آگ پہ چلا دیں، 10 منٹ میں دونوں پگھل جائیں گے، تو صبح کو اٹھ کے آپ کسی جار میں رکھ لیں، کیونکہ وہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ آپ اس وقت اٹھانے کی رسک نہیں لے سکتے۔ تو کرنا ہی چاہیے کہ رات کو ہلکا سا گرم کر کے جب دونوں مکس ہو جائیں تو وہاں سے نہ ہٹائیں، صبح جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کسی جار میں رکھ لیں اور نہانے کے بعد گیلے جسم پہ اس کو لگا لیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور سر یہ کتنی کوانٹٹی میں بنانا چاہیے، کتنے وقت تک ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ یہ پوری آپ اس کو اکتوبر نومبر سے شروع کر سکتے ہیں اور جنوری فروری تک۔ کراچی کے موسم کے مطابق بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ سردی کے موسم کراچی میں چلتا ہے، فروری تک چلتا ہے، اور نومبر میں سردی آتی ہے۔ اب تو بہت ڈیلے ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی خشکی جو ہے وہ اکتوبر نومبر سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈرائنس تو وہ سپٹمبر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، کافی ڈرائی ویدر ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ نہانے کے بعد گیلے جسم پہ یہ ویزلین اور لیکوڈ پیرافین کا کمبینیشن جو ہے اس کو آپ لگا لیں نہانے کے بعد، تو آپ کی جلد جو ہے کافی حد تک خشکی سے محفوظ رہے گی اور جو خارش بھی کم ہوگی۔ خصوصاً زیادہ ایج کے جو افراد ہوتے ہیں ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے یہ۔ اس کے علاوہ بچوں کی جلد بھی خشک ہو جاتی ہے، خصوصاً وہ بچے جن کے والدین کو، نانا نانی کو، دادا دادی کو کوئی الرجک کا مرض ہو، جیسے استما ہو، ایگزیما ہو، ددوڑے ہوں، چھینکیں ہوں، ان کے بچوں کو کی جلد خشک ہوتی ہے، نواسے پوتوں کی یا بچوں کی جلد خشک ہوتی ہے۔ تو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے بچوں کی جلد کو بھی اسی طرح چکنا رکھنا چاہیے، نرم رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو خشک رکھتے ہیں تو بچے کو خارش ہوتی ہے تو ناخنوں کی وجہ سے جلد ادھڑ جاتی ہے، جس کو ایروژنز کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بچے کو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور بچہ تکلیف میں ہوتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے، پھر اینٹی بائیوٹک بھی دینی پڑتی ہے۔ تو حفظ ما تقدم کے طور پہ جن بچوں کے ایٹوپک ہوں، ایٹوپک ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے والدین
یا نانا نانی دادا دادی جینیٹک جو ہوتا ہے ان کی جلد خشک ہوتی ہے، گال سرخ ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ یہ کونی کے اگلے حصے پر اور گھٹنے کے پچھلے حصے پہ ایگزیما بن جاتا ہے، یا بچوں کے لوور لیگز پہ یا گالوں پہ سرخی یا خشکی آ جاتی ہے. ان کے لیے سب دوا کے علاوہ 50% جو مرض بہتر کرتا ہے وہ وائٹ پیٹرولیم جیلی ہے، وہ لیکوڈ پیرافین میں ملا کے لگائیں. بہتر ہے یہ کہ تیل، سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل استعمال نہ کریں، یہ پگمنٹیشن لاتا ہے. اچھا، خاص طور پر سرسوں کا تیل وغیرہ پرانے زمانے میں لگاتے تھے. مالش نہ کریں، بہت احتیاط سے اوپر سے نیچے، بال نہ ٹوٹے، اوپر سے نیچے کر کے لگائیں، بالوں کے اگینسٹ ڈائریکشن نہ لگائیں. خصوصاً ایٹوپک بچے، الرجک بچوں کو یہ لگانا شروع اکتوبر نومبر سے کر دینا چاہیے اور جنوری فروری تک اس کو لگاتے رہنا چاہیے. اس سے یہ کہ 50% جو مرض ہے بچوں کو الرجی کا، اسکن کی الرجی کا، اسکن کی ڈرائنس کا، وہ بہتر ہو جاتا ہے. اوکے سر، یہ جیسے کہ ایک پرانے زمانے میں یا پھر ہم ہوم ریمیڈیز میں دیکھتے ہیں کہ کوکونٹ آئل کو جو ہے وہ کافی یوز کیا جاتا ہے کمبیٹ کرنے کے لیے جو ڈرائی ہو جاتی ہے اسکن، اور ہم بچپن میں بھی یوز کرتے آئے ہیں، نانیاں دادیاں. تو اس کے بارے میں کچھ بتائے گا کہ یہ کیا یوزفل ہوتا ہے؟ یہ یوزفل اپنی جگہ پہ بہتر ہے، اس سے سرسوں کے تیل سے میرا خیال ہے بہتر ہے، اس کو کر سکتے ہیں ہم. لیکن بات یہ ہے کہ پیور ہے یا نہیں، ایک تو بات یہ ہے. وائٹ پیٹرولیم جیلی، لیکوڈ پیرافین زیادہ چپکتا نہیں ہے. یہ جو تیل ہوتے ہیں یہ چپکنے لگتے ہیں خشک ہو کے، اور یہ زیادہ بہتر جلد میں پینیٹریٹ کرتے ہیں. کھوپرے کا تیل وغیرہ یقیناً اپنی جگہ اس کی ہے مخصوص، لیکن بات یہ ہے کہ یہ آئل جو کہلاتے ہیں ان کی پیورٹی کا پتہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ اس میں کیا چیز ملاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ میں ایک بہت چھوٹا سا یہ نسخہ بتایا ہے کہ وائٹ پیٹرولیم جیلی لے لیں، اس کے اندر اتنا ہی لیکوڈ پیرافین ملا کے گرم کر کے رکھ لیں. ایک تو بات یہ گرم کرنے سے وہ اسٹرائل بھی ہو جائے گا، اس میں سے جراثیم مر جائیں گے. دوسری بات ہے کہ ایزی ٹو یوز ہو جائے گا. اور سر کتنے ٹیمپریچر پر گرم کرنا چاہیے؟ بالکل مائلڈ ٹیمپریچر گھل جائے. وائٹ پیٹرولیم جیلی اور لیکوڈ پیرافین یکجان ہو جائیں. آپ ہلکا سا کوئی لکڑی کا وہ اسپیچولا سے اس کو گھما سکتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں، کبھی بھی اتارے نہیں. اچھا، وہ آپ نے بتایا کہ کافی گرم ہوتا ہے، بہت گرم ہوتا ہے، بہت ہائی ٹیمپریچر. اگر خدا نہ کرے پیر پہ ہاتھ پہ گر جائے تو اس کی جو ہے ڈیمیج بہت زیادہ ہے. اچھا، تو اس لیے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، صبح کو اٹھا کے سیکنڈ تھرڈ ڈگری کا ڈیمیج ہو جائے گا. جی بالکل. تو بہتر یہ ہوتا ہے، میں مریضوں کو کہتا ہوں اس کو اس طرح بنا لیں اور جسم پہ روزانہ نہانے کے بعد ہلکے گیلے جسم پہ ایک دفعہ تولیہ صاف کر کے سو لگا لیں تو موئسچر ریٹین رہتا ہے. دوسری بات ہے کہ چکناہٹ بھی آ جاتی ہے. بالکل سر، سردیوں کے موسم میں ایک اور پرابلم ہو جاتی ہے بالوں کی، اس میں ڈینڈرف کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ بال ٹوٹنے بھی لگ جاتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ویورز کو کچھ بتائے گا کہ ڈینڈرف سے کیسے بچاؤ ممکن ہے، کیونکہ یہ کافی پرابلم ہے اور یہ تو گرمیوں میں بھی اکثر لوگوں کو جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. یہ ایکچولی ڈینڈرف جو ہے نا انہیریٹڈ ہوتی ہے بہت زیادہ، مطلب موروثی ہوتی ہے. اچھا. اور سر میں بال گرانے کی ایک بہت بڑی وجہ ڈینڈرف بھی ہے. اس سے مطلب بہتر ہے کہ واش کر کے اس کو دور کیا جائے. سر یہ سوال کنٹینیو رکھیں گے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی، اسلام آباد سے بول رہا ہوں جی، حامد نام ہے میرا. جی بتائے گا کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی میری بیٹی ہے، 10 سال کی ایج ہے اس کی. اس کا فیس پہ کافی پرابلم ہے اور جسم پہ بھی. ہم نے کافی چیزیں استعمال کی، اچھے اسکن اسپیشلسٹ کو دکھایا ہے، بٹ کوئی اس میں وفاقہ نہیں ہوا. پرابلم کیا ہے فیس پر؟ اسکن، فیس پہ بھی اسکن وہ ریشز ہیں، ایکزیما کی طرح. جی ہاں، اور سردیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے اور ہونٹوں کے ارد گرد سکڑی سی جم جاتی ہے. پھر ہم کیوٹی ویٹ یوز کرتے ہیں اور دوسری پروویٹ، اس سے کچھ آرام آ جاتا ہے، لیکن یہ چند دنوں کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور صرف سردیوں کے موسم میں زیادہ بڑھتا ہے یا عام ڈیز میں بھی ہوتا رہتا ہے؟ سردیوں میں زیادہ. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عمر کیا ہے بچے کی؟ اچھا 10 سال ہے. بیٹی ہے 10 سال ہے. خاندان میں الرجی کی کوئی ہسٹری ہے؟ جی ہاں ہے جی بالکل. جی تو بچے کو ایکچولی لگتا جو ہے ایٹوپک ڈرمیٹائٹس لگتا ہے. اس کے لیے میں نے جو آپ کو کمبینیشن بتایا اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. جسم پہ منہ دھونے کے بعد لگا لیں اور دن میں 2-3 بار بہت گرم پانی
استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ کرنا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی جلد کو چکنا رکھیں. جہاں تک پوٹنٹ اسٹیرائڈ فیس پہ نہیں لگتا, ہائیڈروکارٹیزون کریم, تو کریم لگانا بھی مناسب نہیں. ایک اور چیز آتی ہے ٹرائٹون آئنٹمنٹ, گو میں نام لینے کا قائل نہیں ہوں, وہ ٹرائمسنلون آئنٹمنٹ بیس میں ملتا ہے. کریم نہ لگائیں چہرے پہ, آئنٹمنٹ بیس کی ڈرگز لگائیں. اسی طرح بیٹا میتھازون کی آئنٹمنٹ وغیرہ نہ لگائیں کیونکہ چھوٹا بچہ ہے. جتنا مائلڈ ہو چیز وہ اچھا ہے. یا کوئی بھی آئنٹمنٹ کو 4 ٹائم ڈائلیوٹ کر کے وائٹ پیٹرولیم جیلی میں ملا کر آپ لگا سکتے ہیں اور چکنا رکھیں چہرے کو. ٹھیک ہے سر, ہم بات کرتے ہیں ڈینڈرف کی, کہ آپ بتائے تھے کہ ڈینڈرف سے کیسے بچاؤ ممکن ہے. ڈینڈرف کے لیے ایسا ہے کہ ایک تو سردی آنے کے بعد فوراً کچھ لوشنز آتے ہیں, جیسے کہ آپ جس میں کمبینیشن ہو سیلیسلک ایسڈ کی, میں نام تو نہیں لوں گا لیکن بیٹا میتھازون سیلیسلک ایسڈ کی کمبینیشن 1:10 کے ریشو میں. سر ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, میرا نام سہیل ہے. جی, میں گلشن اقبال کراچی سے بول رہا ہوں. جی بتائیے گا سر, کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا بیٹا ہے اس وقت 22 سال کا, اور اس سے تقریباً 10 سال ہو گئے. اسے ایکزیما ہوا تھا ہاتھوں پیروں پہ, لیکن باقی جگہ تو صحیح ہو گیا تھا چکنی چیزیں لگانے سے, لیکن ایک پیر کا جو ہے وہ نہیں جا رہا ہے. اور اسے خاص طور پہ موزے وغیرہ جب آتا ہے کام سے یا تو اس کو بہت کھجلی ہوتی ہے, اور وہ کسی بھی چیز سے شارپ چیز سے اس کو کھجاتا ہے, اور اس سے تھوڑی سی بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے. اور لیکن وہ اس میں میکسیمم ہم لوگ ڈو استعمال کرتے ہیں, اور یہی کوئی چکنا تیل وغیرہ یہی بتایا گیا تھا. بہت علاج کرایا اسکن اسپیشلسٹ کا, انہوں نے مرہم بنا کے کا لے نیو ٹاؤن سے. لیکن عمر کیا ہے؟ کال ڈراپ ہو چکی ہے شاید. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. مجھے عمر کا معلوم نہیں, لیکن اگر پیروں پہ پرسسٹنٹلی بہت عرصے سے اس کے کریکس آ رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اسکیلز بن رہے ہیں, خشکی ہے پیروں پہ, ایٹوپک بھی ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ چانس جو ہے 1% کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا نہیں, عمر کا بھی نہیں معلوم, لیکن اگر وہ 15 سال کا ہے, 16 سال کا ہے یا 12 سال کا ہے تو اس میں ایک تو ایٹوپک ایگزیما کی ڈائگنوس ہو سکتی, دوسرے سورائسس ایکسکلوڈ کرا لیں کہ اس کو سورائسس کا مرض تو نہیں ہے. اور جہاں تک جو بھی کمبینیشن لگاتے ہیں اس میں 2 to 3% سیلیسلک ایسڈ ہو, وہ کمبینیشن لگا کے اس کے اوپر رات کو پہلے گیلا کرے پیروں کو, پھر سیلیسلک ایسڈ اور بیٹا میتھازون کی کمبینیشن لگا کے اس کے اوپر رات کو صرف پیروں کے تلوں کے نیچے گلیڈ ریپ لگا لیں, کوئی اس پہ ٹیپ نہ لگائیں. جتنی دیر وہ چپکا رہے گا تو جو پسینہ نکلے گا اس کی وجہ سے بھی پیر نرم ہو جائے گا, اور اگر کٹے ہوئے نشانات ہوں تو اس کے اندر پولیفیکس بھر لیں مرہم لگانے سے پہلے, تو پیر زیادہ بہتر ہوگا, نرم ہوگا, اور کٹس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ویسے اس کی ڈائگنوسس کی ضرورت ہے, یہ میں ایک ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی فائنل چیز نہیں بتا رہا. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی سر. جی سوری آپ کو نہیں کوئی ایسی بات نہیں, کالرز کے لیے پروگرام ہے جی بالکل, تاکہ ان کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے. جیسے آپ دیکھیں 2-3 جو سوال آئے ہیں بہت ہی سردی کے موسم کے مطابق آئے ہیں. تو آپ ڈراپس کی بات کر رہی تھی سر کی ڈینڈرف کی, تو بات یہ ہے کہ ڈینڈرف جو ہے یہ کراچی میں بہت زیادہ کامن ہے, اور یہ انہیریٹڈ بھی ہوتا ہے, اور بال گرنے کی بہت بڑی وجہ جو ہے سر کی خشکی ہے. اگر ہم سر کی خشکی کو دور رکھیں گے تو بال گرنے سے بچیں گے. آپ بال سر پہ بہت دن ریٹین رکھ سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی بھی بیٹا میتھازون پریپریشن وتھ سیلیسلک ایسڈ کو لیکوڈ پیرافین میں ملا کر سر پر روزانہ 5 ml لگائیں, اور کوئی اینٹی ڈینڈرف شیمپو جس میں سیلیسلک ایسڈ اور کولٹار ہو وہ لگائیں. پہلے رات کو لگا لیجئے, صبح اٹھ کے پہلے اپنے صابن سے کسی شیمپو سے تیل نکال لیجئے, تاکہ آپ کا میڈیکیٹڈ شیمپو کیونکہ مہنگے ہوتے ہیں تو تاکہ کم لگے. تقریباً 5 ml کے قریب میڈیکیٹڈ شیمپو, جیسے کہ خاص طور پہ میں پرسنل یوز کرتا ہوں وہ ہیئر کاسٹ شیمپو ہے, جیسے پچھلے 5 سال سے کرتا ہوں, مجھے بہت کم ڈینڈرف ہے, تو وہ ہیئر کاسٹ شیمپو لگا لیں, 5 سے 7 منٹ کے لیے چھوڑ دیں, اور اس کے بعد جو ہے
پھر آپ سر دھو دیں. ڈیلی یہ عمل کریں, اگر صحیح ہو جائے تو چھوڑے نہیں, ایک دن چھوڑ کے پوری سردی کا عمل کریں. سردی میں زیادہ ڈینڈرف ہوتی ہے بجائے گرمیوں کے, تو بہتر ہے کہ سردی کے موسم میں مارچ تک اس کو استعمال کر لیں, تو آپ کے بال بھی سیو رہیں گے, آپ کے کپڑے بھی سیو رہیں گے. جیسے کہ میری کالا کوٹ ہے, اس پہ تمام جم جاتی تھی جو اب کم ہے. اور ویسے بھی سر میں خارش, انفیکشن کی وجہ بھی ڈینڈرف بہت بڑی ایک وجہ ہے. جی بالکل سر. سر کوئی آئل یوز کر سکتے ہیں ہم ڈینڈرف کو دور کرنے کے لیے؟ دیکھیے, ڈینڈرف کو دور کرنے کے لیے بہت سارے آئل پرانے زمانے میں استعمال کرتے تھے, اور وہ اس سے کافی حد تک کم ہو جاتا تھا. سرسوں کا تیل, زیتون کا تیل, کھوپرے کا تیل جیسے آپ نے کہا. لیکن یہ ڈینڈرف ختم نہیں کرتے, آپ کو لینی پڑتی ہے ہیلپ. جیسے اب تو دنیا بدل گئی ہے, پہلے لوگ کالے صابن سے بھی نہاتے تھے اور 707 صابن سے بھی نہاتے تھے, ایسا بھی زمانہ تھا. پھر اور لال صابن آ گئے بہت سارے. اچھا, اب تو ہم بڑے آرگنائزڈ اور بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں, تو ہم تو کریمی سوپ استعمال کرتے ہیں, سر کے لیے شیمپو کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اینٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال کرنا چاہیے جس میں کولٹار اور سیلیسلک ایسڈ ہو. جیسے کہ میں نے آپ کو نام لیا ایک شیمپو کا, وہ میں خود استعمال کرتا ہوں بہت سارے سے, اس افیکٹو. تو کوئی بھی دیکھ لیجئے جس میں سیلیسلک ایسڈ ہو, جس میں سیلینیم سلفائڈ ہو, جس میں کولٹار ہو, وہ والا استعمال کریں. اور کوشش یہ کریں کہ سر پر اس کو کم از کم 5 منٹ لگا چھوڑ دیں. اس سے پہلے اپنے صابن سے شیمپو سے تیل نکال لیجئے, ورنہ وہ جھاگ نہیں بنائے گا. لوگوں کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ اسی پر لگا لیا تو وہ زیادہ خرچ ہوتا ہے شیمپو. تو ٹو بی اکنامیکل آپ یہ استعمال کریں اور ڈیلی کریں. جب ٹھیک ہو جائے سر کی خشکی تو آپ آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. کون اور کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی. کال ڈراپ بہت ہو رہی ہیں. اچھا, تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک غلط کنسپٹ ہے خصوصاً ہمارے ملک کی خواتین میں کہ شیمپو کا ڈیلی استعمال سے بال گرتے ہیں. بالکل سر, یہ تو کافی ڈرماٹولوجسٹ ایون کہتے ہیں کہ آپ ڈیلی واش نہ کریں بالوں کو. واش کریں. اچھا, ڈیلی واش کریں, ڈیلی مسٹ ہے. اوکے. اور آپ کوئی مائلڈ شیمپو بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اینٹی ڈینڈرف کر رہے ہیں تو 3 دن کر لیجئے. لیکن بہرحال سر دھونا روزانہ ضروری ہے, ایکسپٹ جنہوں نے کوئی پروسیجر کروا رکھا ہے, وہ تو بڑا بچاتے پھرتے ہیں. بالکل سر. جیسے وہ کون سا پروسیجر کہتے ہیں کہ کیراٹین کرا رکھا ہے. اب میں نے خاتون کو کہا, میں نے کہا روزانہ سر دھو لیں. کہنے جی میں تو نہیں دھو سکتی کیونکہ میں نے تو کیراٹین کرا کہ میرے تو جو بیوٹیشین ہے اس نے کہا ہے کہ ہفتے میں 2 دن. اچھا, دنیا میں یہ کنسپٹ ہے. سر ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. کون اور کہاں سے بات کریں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مظہر. جی مظہر, بتائیے گا کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے, میرے ایک بیٹا ہے 16 سال کا نا, اس کو تقریباً 4-5 سال سے جو ہے نا جلد پہ چھوٹے چھوٹے ریڈ اسپاٹ آنے سے ہونے شروع ہوئے, اور پھر وہ مطلب یہ کہ ایگزیما میں تبدیل ہو گئے جلد کے. ڈاکٹر کو ہم نے 1 سال علاج بھی کرایا تھا لیکن کوئی فرق پڑا نہیں. اور اب بھی سردیوں میں تو بڑے شدید ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے جو ہے نا وہ مطلب کھپلے سے بن جاتے ہیں, پھر انہیں ریشز تکلیف بھی ہوتی ہے اس میں. تو اس کا پراپر کوئی علاج ہے؟ سر آپ کو کیا عمر کے بچے 16 سال آپ نے عمر بتائیے, اور یہ ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے پانی بھرے دانے بنتے ہیں جو ملنے کے بعد بڑے بن جاتے ہیں. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو؟ دانے جو ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں آپس میں ملنے کے بعد. پہلے ریڈ اسپاٹ سے پورے جسم پہ ہوتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد جو اس پہ کھپلا آ جاتا ہے, اب وہ مطلب سردیوں میں بھی بڑی شدت اختیار کر جاتے ہیں. تو مطلب اسکن اسپیشلسٹ کو ہم نے دکھایا تھا اور ان سے 1 سال علاج بھی چلا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایگزیما کی کوئی قسم ہے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. 1 سال علاج انہوں نے مطلب مختلف کریمز بھی دیں, لوشن بھی دیے, موئسچرائزر وغیرہ سب استعمال ہوئے ہیں. پورے سال رہتا ہے کوئی خاص موسم میں ہوتا ہے؟ پورا سال ہی رہتا ہے. گرمیوں میں کم ہوتا ہے, سردیوں میں شدید ہو جاتا ہے. ایٹوپک ایگزیما بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور بہت ساری بیماری تھی جلد کی, لیکن ایگزیما اگر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو یقیناً کچھ نہ کچھ دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے. بہتر ہے کہ کسی اسپیشلسٹ کو اچھی طرح دکھا لیجئے تاکہ وہ اس کا ڈائگنوسس ہو جائے. ڈائگنوسس ہونا بہت ضروری ہے کوئی بھی ٹریٹمنٹ کی. جب تک ڈائگنوسس صحیح نہ ہو اس وقت تک علاج صحیح نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, ذرا برا لگے گا لوگوں کو
کہ میں بہت سینئر ڈرمیٹالوجسٹ ہوں، پاکستان ایسوسیشن ڈرمیٹالوجسٹ کا صدر بھی رہا ہوں. اس وقت کراچی میں 200 سے 250 اسکن اسپیشلسٹ جو ہیں کوالیفائڈ ہیں، اور بقیہ 2500 جو ہیں انہوں نے یا تو ڈگری ایسی لگا رکھی ہے یا فار فلنگ ایریاز میں، سبب ایریاز میں، نارتھ کراچی، اورنگی، وہ انہوں نے 6 مہینے کام کیا ہو، یا وہ ٹیکنیشین ہوں، انہوں نے اسکن اسپیشلسٹ کا روپ دھار کے وہ مطلب پریکٹس کر رہے ہیں. سب سے اچھا ڈاکٹر اسکن اسپیشلسٹ وہ ہے جو سائیڈ میں آپ کے نسخے کے سائیڈ میں اپنی ڈائگنوسس اور اپنی آبزرویشن ڈالے. یہ یاد رکھیں. تو بہتر ہے کہ کسی اچھے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، وہاں دکھائیں اور اس کا پراپر ڈائگنوسس کے ساتھ علاج کرائیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے ڈینڈرف پہ. جی سر. ہمارے یہاں خواتین سر اگر ہم اس ٹاپک کو آفٹر دا بریک بہت انہینس کر کے بات کریں، چلتے ہیں بریک کی جانب، دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بریک. آفٹر دا بریک ہم بات کر رہے تھے ڈینڈرف کی. جی سر بتائے گا کہ ڈینڈرف سے کیسے بچاؤ ممکن ہے؟ نہیں، ڈینڈرف سے یہ ہے کہ آپ ایک تو روزانہ سر دھوئیں. بالکل. اور کوئی بھی اچھا اینٹی فنگل یا کوئی سیلیسلک ایسڈ، ٹار یا سیلینیم کے ساتھ کمبینیشن کا شیمپو استعمال کریں. اگر بہت زیادہ ہے تو آپ بیٹا میتھازون اور سیلیسلک کمبینیشن، سیلیسلک ایسڈ کی کمبینیشن 10% ڈائریکٹ نہ لگائیں. ایسا نہیں کہ آپ نے سر میں پکڑا اور پوری بوتل لگا لی. اٹ شوڈ بی ڈائلیوٹیڈ 10%. مطلب 90 ml آپ اس کا لیکوڈ پیرافین لیں گے اور 10 ml اس کے اندر کوئی بھی کمبینیشن، میں نام لے دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ پروویٹ ایس لوشن لے لیں، 10 ml 90 ml ڈال لیں، اس کو ہلا کے سر پہ 5 ml روزانہ رات کو لگا لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. خشکی کم ہو جائے گی. صبح کے اٹھ کے آپ اس کو اینٹی ڈینڈرف شیمپو سے دھونے سے پہلے سر میں سے تیل نکال لیں، لیکوڈ پیرافین نکال لیں، تاکہ آپ کا خرچ جو ہے وہ اینٹی ڈینڈرف شیمپو پہ زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور آپ سر دھوئیں اور ڈیلی عمل کریں، کم از کم 6 ہفتے تک. 6 ہفتے کے بعد اس کو آپ آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ خیال رہے کہ بیٹا میتھازون 10 ٹائمز ڈائلیوٹ ہو کے اور وہ لگے، زیادہ بہتر ہے. آپ پوٹنٹ اسٹیرائڈ سر پر یا چہرے پہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. ہمیں ڈائلیوٹ کرنا چاہیے، 10% کے ڈائلیوشن میں استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. دوسرا ہے کہ سر روزانہ دھونا چاہیے. ایک بات اور بہت معذرت کے ساتھ اپنی خواتین سے، کہ ہماری خواتین کے سر سے بدبو آتی ہے. جی بالکل. وہ کیونکہ دھوتی نہیں، ان پہ کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اگر روزانہ دھوئیں گے تو بال خراب ہو جائیں گے. لیکن دے اسمیل لائک اینی تھنگ. اور آخری بات یہ ہے کہ روزانہ نہانا چاہیے، روزانہ کپڑے بدلنے چاہیے، چاہے وہ گھر کے دھلے ہوئے ہوں، کتنا غریب آدمی ہو، لیکن روزانہ کپڑے بدل لیں. ایک چھوٹا سا لطیفہ کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہما وسیم بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بتائے گا. جی مجھے پمپلز، ایکنی کا پرابلم ہے، اور ایکنی اتنی سیویئر ہو جاتی ہے کہ اس کے سکارز باقی رہ جاتے ہیں. کیا عمر ہے آپ کی؟ کا بھی مسئلہ ہے. عمر کیا ہے آپ کی؟ میری 30 ہے. 30 ایئرس. سر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ ہاں، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایکنی کیا پس والے ہیں، موٹے ہیں؟ جی کبھی پس والے نکلتے ہیں اور کبھی چھوٹے بھی نکلتے ہیں، لیکن وہ اسکارز چھوڑ جاتے ہیں. کتنے سال سے نکل رہے ہیں؟ یہ مجھے کافی سال ہو گئے، 5-6 سال سے ہو گئے. میں نے ڈرماٹولوجسٹ سے علاج بھی کروایا، وہ فی الحال ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہو جاتے ہیں. دیکھیے، اگر آپ کی اگلے 6 ماہ میں 8 ماہ میں شادی نہیں ہونے والی تو آپ اس کا مکمل علاج کریں. اس کا مکمل علاج اویلیبل ہے، آئسوٹیٹینوئن. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ شادی سے 6 ہفتے پہلے اس دوا کو چھوڑنا ہوتا ہے. اگر آپ اس سے پریشان ہیں اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں اور 80% 90% رزلٹ لینا چاہتی ہیں تو ایک دوا خاص آتی ہے، اب تو بہت سستی بھی ہو گئی ہے، آئسوٹیٹینوئن. وہ لیں. ٹیسٹ کرانے کے بعد LFTs اور لپڈ پروفائل اور یوریا کریٹنین کرانے کے بعد تھوڑا سا لمبا پروسیس جو ہے 6 months تک ایٹ لیسٹ لیں تو آپ کو چانس یہ ہے کہ 80% آپ کے جو داغ ہیں، دانے نکلنا ختم ہو جائیں گے، داغ نئے پڑنا ختم ہو جائیں گے. جو آپ کے چہرے پہ گڑھے اسکارنگ آ گئی ہے اس کا بہرحال آپ کو الگ علاج کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے یہاں جو بچیاں آتی ہیں وہ 2+ اسکارنگ کے ساتھ آتی ہیں، 3+ اسکارنگ کے ساتھ آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب 1.5 مہینے بعد اس کی شادی ہے، کچھ کر دیجئے. اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں
ہر چیز کو بہت معمولی سمجھ کر اس کو رد کر دیا جاتا ہے. آخر وقت میں 1.5 مہینے پہلے شادی سے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی اب 1.5 مہینے ہم کیا کر دیں گے. اسی طرح وائرل واٹس نکلتے ہیں. آج کل حالت یہ ہے کہ 20 وائرل واٹس مس سے ہاتھوں پہ لے کے آتے. ڈاکٹر صاحب ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. بھائی اگر معلوم نہیں تھا تو کس سے پوچھ لیتے. 20 آپ دونوں ہاتھوں میں 20 وائرل واٹس بنا کے آ رہے ہیں. ہمارے لیے بھی ان کو ریموو کرنا درد سری ہے. بالکل سر. اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کو اور ہمارے یہاں اس کو بیماریوں کو اہمیت نہیں دی جاتی. اس کو اگنور کیا جاتا ہے. جب سر سے پانی گزر جاتا ہے خصوصاً جلدی امراض میں, اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں. جب بیماری کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ آ کر ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ اس کو ٹریٹ کریں, تو وہ پرابلم ہمارے لیے بھی ہو جاتا ہے کہ اس کو ٹریٹ پھر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک مسئلہ نکلا وہ ہے, لیکن 1 پہ ٹریٹ کر لیں, 2 پہ ٹریٹ کر لیں. یہاں تو یہ ہے کہ 20 اور 40 کر کے آ جاتے ہیں ہاتھوں اور پیروں پہ. اس کے بعد ڈاکٹر سے سمجھتے ہیں کہ جی اس کو ایک دوا دے کے سر وہ جادو کر دیں گے, جادو کر دے گا ٹھیک ہو جائے. جبکہ اس کا علاج سرجیکل ہے یا کرائیو تھراپی ہے. آسان علاج نہیں ہے, ٹائم لگتا ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے بہت بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں, ہم فاسٹ فوڈ کھانے میں بہت آگے بڑھ گئے, ہم ہر چیز میں آگے بڑھ گئے ہیں, فیشن میں, ڈیزائننگ میں, لیکن ہمارے یہاں ابھی تک میڈیکل کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. جیسے بجٹ بناتے ہیں, ہمارے یہاں اسکول کا بجٹ ہے, کھانے کا بجٹ ہے, گھی کا بجٹ ہے, فلاں چیز کا بجٹ ہے, لیکن کوئی بھی فیملی جو ہے میڈیکل کے لیے ہیلتھ کا بجٹ کوئی نہیں رکھتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ رکھنا چاہیے, یہ اس سے ہٹ کے بات ہے. سر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ جو ہے وہ ہونی چاہیے فیسلٹیز. نہیں, میں اس طرح کہوں گا کہ ہر چیز ہمیں گورنمنٹ پہ نہیں چھوڑنی. بالکل, سم ٹائم ہمیں ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں. گورنمنٹ تو بہت کچھ کرنا چاہتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کس نے کہا کہ آپ گاڑی میں نئی ہونڈا سیوک میں جا رہے ہیں اور ریپر باہر پھینک دیں. کیا انسانیت ہے؟ بالکل. ہم اپنے گھر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ہم ایک تھیلا رکھتے ہیں, پالیتھین بیگ یا پیپر بیگ, اس کے اندر ڈالتے رہتے ہیں. جب وہ تھوڑا سا بھر جاتا ہے اس کو کہیں دیکھتے ہیں کہ ڈسٹ بن ہے, اس میں پھینک دیتے ہیں. لیکن آپ یہ عمل دیکھیں 80% لوگوں کا اس شہر میں, اس ملک میں, تو وہ جو ہے وہاں پر آپ کو ایسا ملے گا کہ باہر پھینکتے جاتے ہیں بچے کھا کے. کینوں کھا رہے ہیں, چھلکا باہر پھینک دیں گے. آپ دیکھ لیجئے, ضرور دیکھ لیں. اور بڑی بڑی گاڑیوں میں. تو ہمیں یہ سینس ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے ایز اے قوم. ہر چیز ہم حکومت سے نہیں کرا سکتے. سم ٹائم ہمیں بھی سر ایفرٹس کرنی چاہیے. تو یہ ہے, کوئی میں گورنمنٹ کا فیور نہیں لے رہا, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو, لیکن ہمیں اپنی جیب, اپنے حالات, اپنا قوم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے قوم کے لیے خدمت کر سکتے ہیں. ہم تو کچھ کرتے ہیں, جا کے باہر کوڑا پھینک دیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایک کوشچن میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ ہم لوگ اکثر کچھ میڈیسنس لیتے ہیں, ڈرماٹولوجسٹ کے پاس کوئی گیا, اس کے ایکنی ٹھیک ہو گئے, اور پاکستانی عوام کا زیادہ تر یہی ایک رجحان رہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی خود سے میڈیسن پرسکرپشن دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ میرے چہرے پہ لگانے سے ٹھیک ہو گیا تھا, یا یہ دوا کھانے سے میں ٹھیک ہو گئی تھی. تو آپ نے بتایا کہ کچھ میڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جو شادی کے 6 مہینے پہلے ہمیں 6 ہفتے پہلے جو ہے وہ چھوڑنی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ SGPT بھی رائز ہو جاتا ہے, لیور پہ بھی اس کا افیکٹ آتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیے گا کہ یہ میڈیسن جو اسکن کی ہم بہت ہلکا لے کے, یا آئنٹمنٹ جو بھی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں بہت ہلکا لے کے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے, میرا تو تجربہ یہ ہے کہ ریگولر وزٹ ڈاکٹر کو 1 month کرنا چاہیے اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو. اگر کوئی ایسی دوائیں لے رہے ہیں جو سینسٹیو دوائیں ہیں, پریگنینسی پہ اثر کرتی ہیں, یا اس کی شادی ہونے والی ہے, یہ ایکنی ہے, تو اس کو مطلب دوا کو مانیٹر کرنا چاہیے. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے. کالر ہے کوئی؟ جی ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم جی, عالیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بتائیے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ جو بوائلز باڈی میں نکل آتے ہیں جن کو ہم گڑ بھی کہتے ہیں, تو یہ کبھی گوسر کبھی, اس کا کیا علاج ہے, اس کو کس طرح کیور کیا جا سکتا ہے,
کیا میڈیسن دی جا سکتی ہے کہ کیا ویسے کچھ لگانے سے اس کا آئنٹمنٹ یوز کرنے سے؟ جی ذرا مجھے اس کا بتائیے گا، کیونکہ اس گرمیوں میں مجھے کوئی 2-4 نکلے ہیں، تو ابھی پھر کوئی 1-2 مہینے بعد پھر نکلا، پھر وہ خود بخود ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیوں نکلتے ہیں؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ کچھ کھانے سے ہے یا کیا چیز ہے؟ دیکھیے بیوی، بات یہ ہے، بہت شکریہ کال کرنے یہ آپ جو کہہ رہی ہیں یہ بوائلز ہوتے ہیں، ملٹیپل بوائلز یا فرنکولوسس بیماری کو کہتے ہیں، جو خصوصاً گرمی کے موسم میں نکلتے ہیں. یہ موٹے موٹے گمڑے ہوتے ہیں، موٹے موٹے یہ بوائلز بن جاتے ہیں اور جسم پر نکلتے رہتے ہیں. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ایک نکلا، 10 دن بعد 12 دن بعد دوسرا نکل کے آ گیا، تیسرا صحیح ہو رہا ہے تو 20 دن بعد تیسرا نکل آیا. تو اس کے لیے ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پراپر بات نہیں لیتے. دوسری بات، یہ لوگ اس فیملی سے ہوتے ہیں جو الرجک فیملی ہوتی ہے. ایٹوپکس میں زیادہ نکلتا ہے اور یہ کرونک فرنکولوسس کہتے ہیں اس کو. اس کا علاج بالکل موجود ہے. پہلے آپ ایک اچھی اینٹی بائیوٹک 8 سے 10 دن لینے کے بعد سٹاپ کر دیں. پھر ایک ڈاکسی سائیکلین کا کورس ہوتا ہے جو 4 سے 6 ہفتے دیا جا سکتا ہے along with good اینٹی بائیوٹک، لوکل ٹاپیکل اینٹی بائیوٹک. تو اس سے یہ ہے کہ صحیح رہتا ہے. ٹھیک ہے سر، ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، میں صبا بات کر رہی ہوں کراچی سے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا، مجھے سیبورک ڈرمیٹائٹس کا ایشو تقریباً کافی عرصے کہنے کے 10 سال سے ہے، اور آن اینڈ آف جو بھی میڈیسنز وغیرہ یوز کرتی ہوں یا ڈاکٹرز مجھے جو دیتے ہیں وہ ٹائم بینگ تو ایشو ریزالو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ ایک سیویئر اٹیک ہوتا ہے. کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کہ کچھ فوڈز آپ ایسے یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہے. کچھ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ مے بی آپ کی جب ٹینشن لیول رائز ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کیا اس کا کوئی پرماننٹ کیور ہے یا یہ آن گوئنگ کنڈیشن ہے کہ جو دوبارہ واپس آئے گی؟ اور پھر جو ہے وہ آپ کی ایج کیا ہے صبا؟ میری ایج ابھی 28 ایئرز ہے اور میں میرڈ ہوں وتھ 2 ڈاٹرز. اوکے ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی صبا بیٹا، بات یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ نے صحیح کہا کہ سیبورک ڈرمیٹائٹس جو ہے ریکرنٹ بیماری ہے، بار بار ہو جاتی ہے اور اسٹریس سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات ہے کہ سردی کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں کچھ کم ہو جاتی ہے اس کا. اور یہ ایک ایگزیما کی قسم ہے جو انڈوجینس ایگزیما کہلاتا ہے، اس کی قسم ہے. اور یہ اگر پراپرلی ٹریٹ کریں 2-4 مہینے تو بعض دفعہ یہ 4-4 سال 5-5 سال بھی نہیں ہوتا. تو کسی اچھے ڈرمیٹالوجسٹ کو دکھائیں اور پراپر دوا کریں 2-4 مہینے تک، اور جب صحیح ہو جائے تو فوراً نہ چھوڑیں اس کو. مطلب پروفائلیٹیکلی جو دوائی ہے لو کنسنٹریشن میں اس کو لو ڈوزیج میں اور کچھ عرصے 2-4 مہینے اس ٹریٹمنٹ کو جاری رکھیں. این ممکن ہے کہ آپ کو مہینوں کیا سالوں کے لیے بھی ریلیف مل جائے گا. لیکن اٹ از انڈوجینس ایگزیما اور یہ اندرونی ہے اور موروثی عوامل کا اس میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے اور اسٹریس کا بھی اس میں بہت بڑا دخل ہے. ٹھیک ہے سر. سر فنگس کے بارے میں بتائے گا کہ یہ فنگس جو ہوتا ہے یہ کیا کوئی بیماری ہے یا جینیٹیکلی ہوتا ہے یا پھر روز نہانے کی جو لوگ اس سے پریونٹ کرتے کہ نہاتے نہیں ہیں ریگولرلی تو فنگس ہونے کے ان کو چانسز زیادہ ہوتے ہیں، انڈر آرمز زیادہ ہوتے ہیں، یا پھر وہ ایریاز جہاں پر ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے یا پھر پسینہ زیادہ آتا ہے وہاں پر فنگل انفیکشن ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اور سم ٹائم ڈش واشز جو ہاتھ برتن دھونے کے بعد بھی فنگل انفیکشن ہو جاتے ہیں ناخنوں میں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں نا، فنگس انفیکشن جو ہے بیرونی بیماری اور ہیومیڈیٹی کوئی اس کا دخل نہیں ہے. ایک تو لو ریزسٹنس سے ہوتا ہے. دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ مسلسل ہاتھ جو گیلے پانی سے وہ ہو جاتا ہے فنگس. لیکن مسلسل ہاتھ ڈالنے سے یا کوئی آپ ڈٹرجنٹ استعمال کر سکتے ہیں، اسے فنگس تو کم، آپ کو ہاؤس وائف ایگزیما زیادہ ہو جاتا ہے. جہاں تک فنگس میں اپنا ڈیویٹ نہیں کروں ٹاک، فنگس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 4 سال سے 2015 میں مجھے کہیں اسٹیٹ آف ٹاک کے لیے بلایا تھا تو میں نے ایک اس میں کہا تھا کہ ایک فنگس ایسی آنے والی ہے جو کسی دوا سے صحیح نہیں ہوگی. پچھلے کراچی میں پچھلے 4 سال سے فنگس چل رہا ہے اور لاکھوں آدمی اس میں مبتلا ہے، خصوصاً لوور سوشل اکنامک گروپ سے، اسپیشلی فرام نیو کراچی،
یہ اپنا اورنگی اور سرجانی، ان علاقوں کے پیشنٹ میں بہت زیادہ فنگس ہے. ٹھیک ہے سر، فنگس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں طاہرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی 4-5 سال سے میرے ہسبینڈ کو خشکی کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ خشکی ہے، اتنی ہے کہ وہ اندر سے بہت گرتی ہے. سر سے کہہ رہی ہیں؟ جی سر سے. سر آپ دیکھیں بی بی، یہ ہے کہ آج جب ریپیٹ پروگرام آئے گا یا یوٹیوب پہ آئے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا، ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈینڈرف پہ بات کی ہے. وہ استعمال کر لیں اور کوئی اینٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال کریں، وہ کرنا ضروری ہے. اور یہ بہرحال زندگی کا حصہ ہے، آتا جاتا رہتا ہے، اور خصوصاً سردی میں بڑھ جاتا ہے تو وہ علاج کریں. سر روزانہ دھوئیں، کوئی اچھا اینٹی ڈینڈرف شیمپو کریں. میں نے پورا نسخہ بتایا ہے، وہ استعمال کر لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، یا پھر یہ ہے کہ صبح کو جو پروگرام ریپیٹ ہوگا تو اس وقت دیکھ لیں. ٹھیک ہے سر. ایک تو فنگس کی بات کر رہے تھے. فنگس کی پلس اس کے بعد جو ہے پگمنٹیشن کا بھی بتائے گا، فنگس کو کمپلیٹ کر کے. اچھا، فنگس یہ ہے پچھلے 4 سال سے کراچی کے عوام میں اور پاکستان کے عوام میں ایک بھونچال کریٹ ہوا ہے. فنگس کسی دوا سے صحیح نہیں ہوتا، جس میں ٹربینافین ہے، وہ ہے آئٹروکونازول ہے، پھر فلوکونازول ہے، گرائسوفلوین ہے. ان کسی دوا افیکٹ نہیں کر رہی. کوئی کر جاتی ہے تو ریلیکس بہت ہوتا ہے. بہرحال کوئی نہ کوئی دوا کر جاتی ہے، لیکن وہ مختلف دوا ٹرائی کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. اور پوری فیملی، پورا جسم اس میں بھر جاتا ہے. انتہائی تکلیف میں ہوتے ہیں لوگ، انتہائی خارش میں ہوتے ہیں، اور اس وقت لوگوں کی بری حالت ہے. یہ سردی پڑنے کی وجہ سے کچھ بہتری ہو گئی ہے. جیسے ہی فروری آئے گا تو لوگوں میں یہ پھر پھیل جائے گی. بہت گندی بیماری ہے. صفائی رکھیے، روزانہ نہائیں، کپڑے ابال کے پہنیں. اگر گھر میں اس کسی فرد سر کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ ہمارے ویورز کو؟ میں اپنے ویورز کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جلدی امراض کو عام سمجھ کر، یا ہمیں معلوم نہیں تھا یہ مرض ایسا ہے، اس کو سمجھ کے رد نہ کریں. برائے مہربانی کوئی بھی چھوٹا سا مرض ہو جائے تو ضرور کسی کوالیفائڈ اسکن اسپیشلسٹ سے ضرور کنسلٹ کر لیں، اور خیال رکھیں کہ آپ کسی کوالیفائڈ کے پاس جائیں. ویسے اس شہر میں بہت زیادہ مارا ماری ہے. بہت سارے لوگ اسکن اسپیشلسٹ نہ ہونے کے باوجود پوز کرتے ہیں کہ میں اسکن اسپیشلسٹ ہوں. تو برائے مہربانی کنفرم کر لیں کہ آیا یہ جینین اسکن اسپیشلسٹ ہے، اس کو دکھائیں تاکہ آپ کی تمام تکالیف کا مداوع ہو سکے. آپ کی توجہ کا، آپ کے پروگرام سننے کا بہت بہت شکریہ جناب. سر ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بتائیے گا، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ یہ سردی میں نا میرے ہاتھوں میں اور جو نا دل میں پوری نا خشکی ہو جاتی ہے. تو یہ سردیوں میں ہی ہوتی ہے زیادہ تر نا، بہت خشک ہو جاتی ہے، یعنی جو نا ہاتھ وہ خشکی بہت آ جاتی ہے. تو اس کا کچھ ڈاکٹر صاحب بتا دیں. جی ٹھیک ہے بھائی میرے، آپ ایسا کریں کہ ہاتھوں کے لیے مسلسل اپنی جیب میں، اپنی کار میں، اپنی بائک میں، اپنے آفس میں وائٹ پیٹرولیم جیلی رکھیں اور مسلسل 4 سے 6 بار لگائیں. اور ہاتھ دھونے کے بعد خصوصاً مائلڈ سوپ سے، جیسے بی بی جانسن ہے، مدر کیئر ہے، یا ڈو کریمی سوپ ہے، اس سے ہاتھ دھو کر آپ یہ کریم لگا لیا کریں. میں سمجھتا ہوں 70% آپ کو آرام ہو جائے گا. اپنے ہاتھوں کو چکنا رکھیں، اور جب آپ کار چلا رہے ہوں یا بائک چلا رہے ہوں تو برائے مہربانی اس کو ٹیشو پیپر صاف کر لیں تاکہ گریزی ہاتھ نہ رہیں. ہاں وہ موئسچرائز ہوتے ہیں اور پھر وہ لیکن اس سے نرم رہیں گے. 4 سے 6 بار دن میں ہاتھوں پہ، ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ، میرا مطلب کہنے کا اوپر بھی لگا سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی تکلیف کو کافی حد تک کمی ہو جائے گی. اور کالر پہ موجود. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شماز بول رہی ہوں، جامعہ کالج مریر کراچی سے. جی بتائے گا، کیا سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ میرے پیروں میں نا ایگزیما ہے میڈم 5 سال سے، اور میرا پیر صحیح نہیں ہوتا ہے، بہت تکلیف ہے مجھے. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر جو ہے 48 ہے. 48، اوکے ٹھیک ہے. جی یہ میری شادی کے بعد مجھے جو ہے نا کچھ بیٹی ہوئی تھی بڑے آپریشن سے، اس کے بعد سے مجھے اتنی خارش ہوتی ہے، دل چاہتا کھجاتے رہو، رسنے لگتے
زخم سا ہو جاتا ہے, لگاتی رہتی ہوں دوائیاں, اسپیشلسٹ کو دکھا. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. جی بات یہ ہے کہ آپ میری بہن پہلے بات تو ڈائگنوز کرائیں کہ سورائسس تو نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ وائٹ پیٹرولیم جیلی جتنی بار لگائیں اور رات کو گلیڈ ریپ لگا لیں, گیلا پیر کرنے کے بعد وائٹ پیٹرولیم جیلی لگائیں, گلیڈ ریپ لگا لیں تاکہ صبح نرم اٹھے, اور کٹی ہوئی جگہ ہے تو اس میں پولی فیکس بھر لیں. یہ عمل کر لیں. ویسے تو آپ کو دوائیوں کا فل فلیج کورس چاہیے ہوگا. بہتر ہے کہ آپ کے ملیر میں بھی بہت اچھے اسکن اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دکھا لیجئے اور ڈائگنوز کرا لیں کہ سورائسس ہے. تو اس کے بہت سارے علاج ہوتے ہیں, لیکن اپنے پیروں کو کوشش کریں چکنا رکھیں, کٹی ہوئی جگہ میں پولی فیکس لگا لیں, پیر کو پانی میں بھگوئیں, نرم ہو جائیں تو وائٹ پیٹرولیم جیلی یا سیلیسلک ایسڈ کی کمبینیشن کی کریم لگائیں اور گلیڈ ریپ سے اس کو کور کر لیں. جی بہت شکریہ سر, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بہت ساری انفارمیشن کی باتیں ہمارے ویورز تک پہنچائی آپ نے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ. تھینک یو.